ڈاکٹر امجد بٹی موٹیویشنل سیریز میں خوش آمدید۔ کیا آپ اپنے موجودہ حالات پر خوش ہیں؟ یہ سوال آپ کسی سے پوچھ کر دیکھ لیں، اس کا جواب نفی میں ہوگا۔ امیر ہو یا غریب، سکھ میں ہو چاہے دکھ میں، سب کا جواب یہی ہوگا کہ وہ اپنے حالات سے مطمئن نہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ انسان کی اپنی خواہشات کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ ہر شخص اور چاہیے کے لیے کوشاں رہتا ہے، صرف چاہے جانے سے ہی کسی کا کام نہیں ہو پاتا۔ موجودہ حالات جس میں کوئی بھی رہ رہا ہو، قائم رکھنے کے لیے جو کہ موجودہ چل رہے ہوتے ہیں، اس کو سسٹین کرنے کے لیے بڑی جد و جہد کرنی پڑتی ہے۔ اس کو ہی برقرار رکھنا مشکل ہوا جا رہا ہے۔ ایک کلی یا مزدور کو بھی ہر روز بوجھ اٹھانا ہی پڑتا ہے، پھر بھی وہ اپنے موجودہ حالات میں زندہ رہتا ہے۔ ایک ملازم پیشہ آدمی جب تک کام پر جاتا رہے گا، اس کی ملازمت بحال رہے گی۔ ہر ایک شخص کو اپنی حیثیت برقرار رکھنے کے لیے ہی جہاد کرنا پڑتا ہے۔ جب موجودہ حالات کو برقرار رکھنے میں اتنی جدوجہد ہے تو کیا اس کو بدلنے کے لیے جدوجہد نہیں کرنا پڑے گی؟ اس کی تمنا ہی سحر انگیز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حالات بدلنے سے آدمی گھبراتا ہے۔ اگر کسی کو آپ یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ تو کروڑ پتی بن سکتے ہیں، تو وہ نہیں مانے گا اور کہے گا بھائی اس وقت 2 وقت کی روٹی بڑی مشکل سے چلتی ہے، کروڑ پتی کیسے بنوں گا میں؟ اس کا یہ کہنا بالکل ٹھیک لگتا ہے۔ جب موجودہ حالات میں 2 وقت کی روٹی کا انتظام کر سکنا اس کے لیے مشکل ہے تو کروڑ پتی بننے کا خواب دیکھنا پاگل پن ہی کہلائے گا۔ اس لیے ایسا آدمی کروڑ پتی کیسے بن سکتا ہے؟ اگر بنا بھی تو خدا اور قسمت ہی اس کو بنا سکتے ہیں۔ کوئی کروڑ پتی اس کو اپنی جائیداد وصیت کر جائے، گود لے لے، یا اس کو کہیں سے کوئی خفیہ خزانہ مل جائے، یا وہ خفیہ والوں کے ساتھ مل جائے، بس اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ اپنے حالات کو بدل کر وہ کروڑ پتی بن سکتا ہے۔ اس کا خواب دیکھنا پاگل پن ہے۔ یہیں پر خدا اور قسمت طاقتور ہو جاتے ہیں۔ یعنی کہ جب وہ یہ خواب دیکھتا ہے کہ میں لاکھ پتی، کروڑ پتی یا امیر بن سکتا ہوں، تو لوگ اس کو کہتے ہیں یہ پاگل ہے۔ لیکن وہ کہتا ہے کہ خدا اور قسمت پر مجھے یقین ہے۔ خدا اور قسمت کے بارے میں ایسے واقعات سامنے آتے ہی رہتے ہیں کہ انسان کو قدرتی طور پر ان پر یقین ہونے لگتا ہے۔ لاٹری میں اول انعام نکل آنا، یا خفیہ خزانہ مل جانا، اچانک راہ چلتے بڑی رقم ہاتھ لگ جانا وغیرہ، یہ معجزات یا آپ کرامات کے حوالے سے آپ کہہ لیں گے یہ کرامت ہے یا کوئی معجزہ ہو گیا کہ اس کو یہ چیزیں خفیہ خزانہ مل گیا، یا اچانک راہ چلتے ہوئے کوئی بریف کیس پڑا ہوا ہے تو اس کو ہاتھ لگ گیا۔ اس طرح کی عجیب و غریب واقعات اکثر قسمت اور خدا کے اوپر اپنی عقیدت، اپنا یقین جما کر اور زیادہ پکے ہو جاتے ہیں۔ ایسی صورتحال میں حالات کو بدلنے کا خیال دماغ میں آنا بھی ایک معجزہ ہے، پر ان کو بدل دینا بھی تو ممکن ہے۔ اس لیے ہر شخص جہاں ہے وہاں ہی زندگی گزار کر مطمئن کیوں ہے؟ کروڑ پتی بننے کا خواب صرف خواب ہی کیوں ہے؟ اس کے باوجود ہر شخص کروڑ پتی ہے، یعنی کہ اگر وہ نہیں بھی ہے تو پھر بھی وہ ہے۔ یہ بات کہی جائے تو آپ چونک پڑیں گے۔ یعنی کہ اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ کروڑ پتی ہیں تو آپ اچانک ایک دم ٹھٹک جائیں گے، بھئی یار یہ کیا بات کر رہا ہے۔ اس کے باوجود ایمانداری کی پہلی بات یہی ہے کہ سڑک پر بھیک مانگنے والا بھی کروڑ پتی ہے۔ آپ اس کو مذاق سمجھیں گے، زیادہ سے زیادہ یہ کہیں گے کہ وہ اپنے دماغ میں ہی سوچ لے کہ وہ کروڑ پتی ہے تو بس ہو گیا، یعنی کہ ایسے ہی بات ہو رہی ہے۔ نہیں بھائی، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ دنیا کا ہر آدمی کروڑ پتی ہے، اور آپ کو میں یہ بات ثابت کر کے بتا سکتا ہوں۔ سڑک پر ایک بیکاری بھیک مانگ رہا ہے، میں کہتا ہوں وہ بیکاری ضرور ہے مگر ہے کروڑ پتی، جائیں اور آزما لیں۔ اس کے پاس جائیں اور کہیں او بھائی تو بھیک کیوں مانگتا ہے، میں تجھے 2 لاکھ روپے دیتا ہوں، اور بھیک مانگنا چھوڑ دے۔ وہ حیرانگی سے آپ کی طرف دیکھے گا۔ آپ کہیں وہ اپنی دونوں آنکھیں نکال کر آپ کو دے دے تو 2 لاکھ مل جاتے ہیں۔ ہاتھ پاؤں کٹوانے کے بھی 2 لاکھ مل جائیں گے۔ کیا وہ مان جائے گا؟ نہیں مانے گا۔ دیکھا آپ نے، کروڑ روپے تک کی آپ اس کو آفر کر دیں
कि आपकी आंखें, आपके हाथ, आपका गुर्दा, आपका कोई और चीज़ जो ऐसी जो कहीं यूज़ हो सकती हो, वो मैं आपसे लेता हूँ और आप मुझसे करोड़ रुपया ले लें, तो वो इसके लिए तैयार नहीं होगा। इसका जिस्म 1 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा कीमती निकला ना, करोड़ रुपए का जिस्म रखते हुए भी वो 2-2 पैसे, 4-4 पैसे, रुपया, 2 रुपये, 10 रुपये मांग रहा है। कैसी हैरानकुन बात है। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए मैं कहता हूँ कि दुनिया भर का हर एक शख्स करोड़पति है। जब करोड़ रुपए से भी ज़्यादा कीमती आपका जिस्म है तो इसे कीमती समझें और इसकी कदर करें। जब आप इस जिस्म को करोड़ रुपए में भी काट कर नहीं दे सकते हैं तो फिर गरीबी में आप क्यों ज़िंदगी बसर करें। आप हालात बदलें, आप अपनी मौजूदा हालत को बदलें। अब ये बात भी आपको माननी पड़ेगी कि दुनिया का हर शख्स करोड़पति है। ये बात आप पहले नहीं मान रहे थे, अब मान गए। इसी तरह हालात बदल सकते हैं, ये बात भी आपको माननी पड़ेगी। जिस तरह आपको अपने जिस्म के साथ प्यार है कि 2 लाख रुपए लेकर भी आप आंखें देने के लिए तैयार नहीं, फिर कैसी भी चाहत रखें, आपकी मौजूदा हालत बदल जाए तो ज़रूर ही बदल जाएगी। हमें उम्मीद है कि हमारी इस बात को आपने ज़हन नशीन कर लिया होगा कि अगर आप चाहें तो आप अपने हालात को बदल सकते हैं। बस इसके लिए इरादे की ज़रूरत है, यानी कि आप आज का दिन आप इस सोच से करें कि आप अपने हालात को बदलना चाहते हैं। इसके लिए आप अपनी प्लानिंग का आगाज़ करें। हमें उम्मीद है कि मोटिवेशनल सीरीज़ के सिलसिले में आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आएगा। आखिर में हमारा यही पैगाम है कि आम नेकी करें और दूसरों को भी आम नेकी करने की तरगीब दें। वस्सलाम।